یہ بیانی کا شفٹ ہو گیا۔ اب آپ دوسری بات آپ کو یہ بتائیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ بیانیے کی یعنی لاڈلا لاڈلی کی سیاست اور ڈبل سٹینڈرڈ کی سیاست، جس میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی اقدار ہے، نہ کوئی قانون ہے، جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کہی کہ جناب آپ ایک جج صاحبہ کے حوالے سے، محترم جج صاحبہ، آپ کا یہ جو ڈیسیژن ہے جس میں آپ نے ریمانڈ دے دیا شہباز گل کے حوالے سے، اور وہ پر تشدد تھا، اور اس نے آپ کے سامنے آپ پکچرز بھی آپ نے دیکھی ہوئی جب وہ پیش ہوئے، تو ہم اس کے حوالے سے قانونی کارروائی کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کے بارے میں اس وقت کیا ہوا، ایک دم جو توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا اور توہین عدالت کا کیس چلا آپ کے سامنے، وہ ابھی بھی شاید ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے، جج کی توہین کی گئی، اس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے۔ تو آج سر عام سرگودا کے اندر دو پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کی توہین جب کی جا رہی ہے، تو ابھی تک کوئی توہین عدالت کا کیس نہیں بنا۔ تو پاکستان کی عوام سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں بنائے جا رہے ہیں، یہ بیانیے کی جنگ اس طرح سے کیوں ہوتی ہے؟ جب بیانیے کی جنگ، لاڈلا لاڈلی کی جنگ ایک جماعت کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں۔ یہ پاکستانیوں، آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ٹی وی چینل ہیں، یہ جو آپ کے تجزیہ نگار ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ میچ فکسر ہیں، یہ انہوں نے میچ فکس کیا ہوتا ہے، یہ اپنے انٹرسٹ کی، یعنی کوئی بھی پالیٹکس میں بات اپنے انٹرسٹ سے ہٹ کے نہیں کرتا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کی اوپینین میکنگ میں کردار ادا کرتے ہیں، یہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، ان کو پیسوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو اپنی نوکری کا انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو طاقت کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ سارے بیٹھ کے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں جو ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، جیسے خان صاحب نے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کے خلاف یہ کیوں ایک طرح کا میڈیا، بیسیکلی خان کیا کر رہا تھا، خان کی گورنمنٹ میں اس نے اسٹرکچر تبدیلیوں کی بات کی، وہ پاکستان کے پورے ڈھانچے کو ریویمپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میں نے ایک ویڈیو پہ پوری ڈیٹیل بھی بتائی ہے کہ خان صاحب کا 3 سالہ دور حکومت پاکستان کے مافیاز کے حوالے سے، یعنی پاکستان کے مختلف جو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے مافیا بنے، ان کو کس طرح سے وہ ہٹ کر رہے تھے۔ میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے میڈیا میں اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں کی جس طرح سے، اور انویسٹمنٹ کی بھی اگر تو وہ کوئی پورشن اس طرح سے کر کے نہیں کی کہ جناب ایک جو ہے جماعت کو یا ایک میڈیا ہاؤس کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے، بلکہ انہوں نے سوشل میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا میں اور جگہوں پہ مختلف لوگوں کے لیے اپورچونٹی کریٹ کی، نہ کہ صرف ایک ہی میڈیا گروپ کو اپنا سارا کچھ اس کے اوپر خرچ کر کے اس کو اپنی طرف لے گئے۔ تو پاکستان کے جو ٹاپ ناچ کے صحافی تھے، جو پاکستان میں اس سے پہلے اوپینین میکنگ کرتے تھے، گورنمنٹیں بناتے تھے، گورنمنٹیں توڑتے تھے، ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ سارے کے سارے یہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے ان کو سرو کیا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک پورا بیانیہ ڈیولپ کیا، لیکن وہ